بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی حدیث کا سفر کریں گے جو نہ صرف ایک تاریخی واقعہ بیان کرتی ہے بلکہ ہمارے ابدی مستقبل کی سب سے اہم حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی زبانی، ایک ایسے دن کی جب سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی تھی۔ تصور کریں مدینہ منورہ کا وہ ماحول، اچانک سورج گرہن لگ جاتا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سب لوگ نماز میں کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ پوچھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور سبحان اللہ کہتی ہیں۔ یہ معمول کی نماز نہیں تھی، یہ تھی نماز کسوف، اللہ کی عظمت کے آگے سجدہ ریزی۔ لیکن اس واقعے کا اصل مقصد اس گرہن سے بڑھ کر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی تھی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین وحی کا اعلان فرمایا جو ہم میں سے ہر ایک سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کے قریب قریب ایک آزمائش سے گزریں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ فرمایا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ دیکھیے، ہماری پوری زندگی کا نچوڑ، ہمارے ایمان کی حقیقی کسوٹی یہی ایک سوال ہوگا۔ ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سب کا خلاصہ اسی ایک جواب میں ہوگا۔ مومن کا جواب کیا ہوگا؟ وہ فخر و یقین کے ساتھ کہے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایات لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی دعوت قبول کی، ان پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی۔ اور اس کے بعد اس مومن سے کہا جائے گا، آرام سے سو جاؤ، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تم اس کا یقین رکھتے ہو۔ اور منافق یا شک کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیچارگی سے کہے گا، مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ اس کے پاس کوئی یقین نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس دوسروں کی نقل ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہمارا ایمان وہ پختہ یقین ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، یا محض رسم و رواج کی نقل؟ یہ حدیث ہمیں دو اہم سبق دیتی ہے۔ ایک، آزمائشوں پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، جیسے سورج گرہن پر نماز کی طرف، ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرنا۔ دو، اخروی تیاری، ہر لمحہ اس یقین کے ساتھ جینا کہ ایک دن یہ سوال ہمارے سامنے ہوگا۔ آئیے آج سے، اس لمحے سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پیروی کو اپنا شعار بنائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سنت کو اپنائیں، تاکہ جب وہ لمحہ آئے تو ہمارا جواب وہ ہو جو فرشتوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچا محبت اور پختہ یقین پیدا فرما۔ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو قبر کی تنہائی کے لمحات میں بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ ہمیں اپنے آخری سفر کے لیے تیار کر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے ضرور اپنے پیاروں تک پہنچائیں، سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس حدیث نے آپ کو کس بات پر سوچنے پر مجبور کیا۔ اللہ حافظ، آپ کی نیک دعاؤں کا طالب۔